نماز نہیں پڑھ پائے گی. تو لہٰذا اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے گزارش کریں اور نمازوں میں کمی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, پھر موسیٰ علیہ السلام آتے, ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہو جاتی. آخر میں صرف 5 نمازیں بچ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کی 5 نمازیں پوری نہیں ہو پائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے, ان کو شرائط تھی, فراز شرائط تھی موسیٰ علیہ السلام کہ امتوں کا حال ان کے سامنے موجود تھا. بنی اسرائیل کا حال انہوں نے دیکھا تھا, نوح علیہ السلام کا حال ان کے سامنے موجود تھا, ابراہیم علیہ السلام کا حال ان کے سامنے موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو یہ نہیں امت تھی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی قوم دیکھی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی قوم دیکھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ باتیں کر دیتے, کلیم اللہ سے اللہ نے ساری باتیں براہ راست کر لیتے تھے. یہ اللہ پہلی امت نبیوں نے کیا کرا, مجھے ساری باتیں بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں بتا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کبھی بھی 5 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اب شرم آئے گی کہ میں اللہ سے واپس جاؤں اور یہ کہوں کہ اس 5 نمازوں میں کمی کر دیں. تو لہٰذا میں کوشش کروں گا اپنی امت کو بتاؤں گا, فضائل سناؤں گا, وعیدیں سناؤں گا نماز نہ پڑھنے کی. میری امت نماز پڑھنے پڑے گی انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے جائیں اور اپنی امت سے بتا دے جا کے نماز پڑھنے والے میں کیا انعام ہے اور نماز چھوڑنے والی کی کیا وعید ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں معراج کے موقع پر گیا تھا اور میں ایک رات میں نے جنت بھی دیکھ لی, جہنم بھی دیکھ لی, سارے اعمال دیکھ لیے, جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو بھی دیکھ لیا, جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو بھی دیکھ لیا, اور اللہ سے ملاقات بھی کر لی. کیا آپ میری اس بات کو یقین کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ, میں اس بات کو آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آپ سے سب بڑے حیران ہو گئے, نہ تم نے ہمیں جنت دیکھی, تم نے نہ میرے ساتھ تم نے جہنم دیکھی, نہ تم نے اللہ کو دیکھا, میری اس بات میں یقین کیسے کر لیا تم نے کہ میں ایک ہی رات میں جنت کو بھی دیکھ کر آ گیا, جہنم کو بھی دیکھ لیا, اللہ سے ملاقات کر لی, کیسے ہوا یہ؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو بھی جھوٹ بول سکتے. تو میں اس بات کو فوراً مان لوں کہ آپ نے جنت بھی دیکھی ہے, کہ آپ نے جہنم بھی دیکھی اور اللہ سے ملاقات کر کے اللہ نے تحفہ بھی دیا آپ کو نماز سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے لیے پیغام لاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں ان کا لقب ہے صدیق, ابو بکر ان کا نام ہے اور لقب ہے صدیق, سچوں میں سب سے زیادہ سچا. جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان کرا, صدقت یا رسول اللہ, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ہجرت کرنی ہے, صدقت یا رسول اللہ, ہم ہجرت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا حکم ہے, صدقت یا رسول اللہ, ہم نماز پڑھیں گے. یعنی جس کام کے لیے ابو بکر صدیق کو کہا گیا, ابو بکر صدیق نے کبھی یہ نہیں کہا اس میں کیا حجت ہے, اس میں کیا توضیح ہے, اس میں کیا لاجک ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی رائے کا کبھی اظہار ہی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی صدقت, میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں. ایسا ایمان ہونا چاہیے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. تو سارے صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مجھے دی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جو میرا امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا نا, دن بھر میں 5 نمازیں پڑھ لے گا, میں اس کو 50 نمازوں برابر ثواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کی, ہم پڑھ لیں 5 نمازیں لیکن ہمیں ثواب ملے 50 نمازوں کا. اللہ کی شان سے بعید بھی 50 کو 5000 ثواب کر دے گا. اللہ کو اگر کسی کی نماز پسند آ گئی تو ثواب میں بڑھا دے گا, ثواب اس کا بڑھا دے گا, ثواب میں کمی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر جنگل میں لے گئے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سردیوں کے دن چل رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور درخت کی ٹہنی کو ہلایا. جس درخت کی ٹہنی کے جو پتے تھے وہ سارے گر گئے اور وہ پتا اور وہ ٹہنی بالکل خشک ہو گئی. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر دیکھ رہے ہو میں نے اس ڈنڈی کو ہلایا اور سارے پتے اس ڈنڈی پر جو تھے وہ سارے گر گئے. ابو ذر غفاری نے فرمایا جی اللہ کے نبی سارے پتے گر گئے. وہ آپ سے ایسا ہی اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے وضو کرے تو اچھے طریقے سے نماز پڑھے, یعنی رکوع بھی صحیح کرے, سجدہ بھی صحیح کرے, تعدیل ارکان صحیح کرے, تو اللہ کی طرف
طریقے اس ٹہنی کے سارے پتے گر گئے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے جھاڑ دے گا، سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، بشرط یہ ہے کہ اچھی طریقے سے نماز پڑھی جائے، بشرط یہ ہے کہ اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بشرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ویسے نماز پڑھی جائے۔ یہ نہیں یہ ٹائم ہو گیا آدھا نماز پڑھ لی چلے گا، رکوع پڑھ لیا سجدہ کر لیا آدھا اور چلے گا، ایسے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبی میں سارے لوگوں کو جمع کر لو، جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ساتھ پڑھے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا کہ وہ ایسا اس نے پوری رات عبادت کری، گویا کہ وہ ایسا اس نے پوری رات تہجد پڑھی، اس کو اتنا ثواب ملے گا، ایک ایک نماز کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن اب نماز کا ٹائم پہ دکان پہ ہوتے ہیں، کمپنی میں ہوتے ہیں، دوسری مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کام نہیں کرنے کے ہوتے ہیں تو گھر میں لیٹے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ لیں گے، ایک نماز چھوڑ دی تو کیا ہوگا، دوسری نماز میں چلے آئیں گے، ظہر چھوڑ دی تو کیا ہوگا، عصر میں چلے آئیں گے، عصر چھوٹ گئے تو کیا ہوگا، مغرب میں چلے آئیں گے۔ ہمارے لیے نماز چھوڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز آپ پڑھ لی تو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کا ہمیں عمل ہی نہیں ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پڑھتے تھے، اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی سنتیں چھوٹ جاتی تھی نا تو 4 فرائض پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی سنتیں پڑھتے تھے، ظہر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بڑا ثواب ہے ظہر کی سنتوں۔ صحابہ کرام سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے اور ہم لوگ سنت سمجھ کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ داڑھی رکھنا سنت ہی ہے، چھوڑ دی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شلوار ڈالنا جو اوپر رکھنا سنت ہی ہے، چھوڑ دی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے۔ یہ ساری بات صحابہ کرام سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے، ہم لوگ سنت سمجھ کے عمل کو چھوڑ دیتے، یہ ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے۔ ایسا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت میں آیا تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر ہی صدقہ کر دے لیکن میرا ایک صحابی صرف ایک گندم کی مٹھی صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں تو تم میرا صحابی تک کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کہ صحابی صرف ایک گندم کی مٹھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اور ایک عام شخص پورے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے پھر بھی ایک صحابی کی فضیلت کو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدر کا موقع ہے، نکلو، سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے، 313 صحابی موجود ہے، نہ ان کے پاس تلواریں ہیں نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکلو تو نکل گئے۔ یہ اللہ پر ایمان تھا، یہ اللہ پر توکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا ان کو کہ آپ سے جو بات کہی وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا آنکھوں دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ایک صحابی ہے غالباً رباع بن ہاشم رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ بھی عمل آتا، جو کچھ بھی حال آتا، جو کچھ بھی پریشانی آتی نماز کے ذریعے سے وہ حل کرواتے تھے۔ وہ یہ واقعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی کوفہ میں وہ رہتے تھے، انہوں نے اپنی ابی نے لکھی یہ بات، کوفہ سے میں جا رہا تھا لوگوں کا سامان لے کر دوسرے شہر، تو راستے میں ایک بندہ مجھے مل گیا، راستے میں ایک بندہ مجھے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھی آگے چھوڑ دیے گا، مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لے، مجھے بھی جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے بھی وہاں چھوڑ دیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا، تو وہ بھی ان کے ساتھ سواری پر شریک ہو کر گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، تو راستہ جا رہے ہیں تو راستہ کے کنارے پر کارنر پہ 2 راستے آتے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ میں ایک الٹے ہاتھ میں، تو تابعی فرماتی ہے مجھے تو سیدھے ہاتھ والا راستہ پتا تھا کہ سیدھا ہاتھ کا راستہ بالکل شہر کی طرف جا رہا تھا، تھوڑا سا طویل راستہ تھا، تھوڑا سا لمبا راستہ تھا لیکن بالکل شہر کے قریب تھا، اس لیے مجھے راستہ پتا تھا۔ تو میرے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوتا انہوں نے فرمایا یہ راستہ تو بہت طویل ہے، یہ راستہ تو بہت بڑا ہے، آپ اگر اس راستے سے جائیں گے تو ہمیں شام ہو جائے گی اس راستے پہنچتے پہنچتے، لہٰذا ہم دوسرے راستے چلتے ہیں، ایک جنگل کا راستہ ہے لیکن وہ مجھے پتا ہے ہم تھوڑی دیر میں شہر کے اندر ہوں گے۔ تو ان تابعی نے فرمایا صحیح ہے، ہم لوگ جلدی اگر پہنچ سکتے ہیں اس راستے سے تو ہم پہنچ جائیں گے۔ تو وہ شخص ان تابعی کو اس راستے پر لے گئے، تو تابعی ان کے ساتھ چلتے رہے، تو اینڈ آف دا ڈے جب جنگل کے کنارے پر پہنچے اسی کو جنگل میں راستہ لکھا، تو وہاں پہ مردوں کی کچھ مردے پڑے ہوئے تھے، کچھ جانور پڑے ہوئے تھے، یعنی قتل کیے ہوئے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو اس بندے نے فرمایا
اس بندے نے فرمایا کہ میں تو ایک ڈاکو ہوں، میں تو لوگوں کو مارتا ہوں، راستے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، راستے میں لوگوں کو بھٹکاتا ہوں اور یہاں لے کر آتا ہوں، یہاں ان کا میں مال بھی چھین لیتا ہوں اور ان سے جان سے ہی مار دیتا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا گھبرا گئے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا مال بھی دیتا ہوں، جو میرے پاس سواری ہے وہ بھی دے دیتا ہوں، لہٰذا آپ نے جان سے نہیں مارا۔ تو اس شخص نے فرمایا نہیں، اس شخص نے کہا نہیں، میں آپ کو ہی ماروں گا، آپ کا مال آپ کی جان سب کچھ لوں گا، آپ کو جان سے مار کے یہیں پہ دفن کر دوں گا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، جانے نہیں دوں گا آپ کو۔ تو ان تابعی نے فرمایا آپ مجھے اس سے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس بندے نے فرمایا تجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے نمازیں پڑھنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تیرا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو لہٰذا ان تابعی نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور انہوں نے نماز کے بعد ایک دعا پڑھی، امن یجیب المضطر والدعاء ویکشف السوء۔ یہ دعا پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو ایک شخص پر ایک نوجوان آتا ہے اور اس بندے کو، اس ڈاکو کو برچی سے قتل کر دیتا ہے، اپنی تلوار سے قتل کر دیتا ہے اور قتل کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟